أهله صل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. مجھے آج کے مجمع پہ نہایت افسوس ہے. قحط زدہ مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے اور میری آواز ان لوگوں تک پہنچے گی جو قحط زدہ ہوں گے. اس قحط کے ماروں میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. ہم بنیادی طور پہ قحط زدہ لوگ ہیں. ایمان کا قحط، اخلاص کا قحط، اخلاق کا قحط، نورانیت اور روحانیت کا قحط، سکون اور امن کا قحط، محبتوں اور پیار کا قحط، یہ قحط چل رہا ہے سارے عالم. اس قحط میں میں آپ شامل ہیں. جب ہوائیں چلتی ہیں ہواؤں سے سارے متاثر ہوتے ہیں. وہ فقیر ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ تنگ دست ہو، وہ خوبصورت ہو، وہ خاندانی ہو یا مجھ جیسا کوئی کمی ہو، سارے متاثر ہوتے ہیں. ہم قحط زدہ لوگ ہیں، قحط زدہ، بھوکوں کے مارے ہوئے، پیاسوں کے مارے ہوئے، در در کے ٹھکرائے ہوئے. ہمارے گھر لٹ چکے ہیں، ہماری زندگیاں ویران ہو چکی ہیں، ہمارے دل بے آباد ہو چکے ہیں. ہماری حیثیت وہ ہے. ہم کیا سے کیا ہو گئے. ہم کہاں تھے، کہاں سے کہاں ہو گئے. میں اس دن ایک کپڑا پڑھ رہا تھا، ایک جگہ بینر لگا ہوا تھا، حکومت بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہو چکی ہے. حکومت عوام کو بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہو چکی ہے، لہٰذا ایسی حکومت فوراً اپنے اقتدار سے دستبردار ہو جائے. میں نے کہا بالکل سچ لکھا ہوا ہے کہ حکومت عوام کو بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہو چکی ہے. ساری عمر لوگوں سے توقع رکھ رکھ کے بھکاری بن گئے. کبھی اقتدار والوں سے توقع رکھی، کبھی ماں سے، کبھی دکان سے، کبھی دفتر سے، کبھی زمین سے، کبھی کاشت سے، کبھی صنعت سے، کبھی تجارت سے ہم نے توقع رکھی. یہ اقتدار والے بدل جائیں گے نا، نئے آئیں گے، شاید کچھ سویرا آ جائے گا، اندھیرا چھٹ جائے گا، کچھ زندگی کی ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی بھوکوں کی لبوں کے اوپر کچھ سرخی آ جائے گی. اور چہرے آ گئے، مایوسی بڑھ گئی. چہروں کے بدلنے سے ہم نے شاید غربت، تنگ دستی، افلاس، افلاق اور اخلاق کی کمی اور معاشرے میں بے امنی اور عالم کے اندر پریشانی کا حل سمجھا اور ہر دفعہ ناکام رہے. تجربے کرتے کرتے زندگیاں بیت گئیں. ایک نسل آئی، دوسری چلی گئی، دوسری نسل آئی، تیسری چلی گئی. تجربے کرتے کرتے عالم سارا کا سارا فاقوں میں خالی ہو گیا. ہمارے تجربے اب تک ختم نہیں ہوئے. مخلوق پہ نظر لگائی ہوئی ہے، رب سے مانگنا آیا ہی نہیں، ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں، معاشرے میں اس کا سبق پڑھایا ہی نہیں کہ مدینے والے نے سبق کیا دیا تھا، میرے آقا کملی والے نے سبق کیا دیا تھا. جنہوں نے کعبہ کے اندر بت بنا کے رکھے ہوئے تھے انہیں سبق کیا دیا تھا. انوکھی بات ہے. جنہوں نے کعبہ کے اندر سبق بنا کے کیا رکھے ہوئے تھے، وہ سبق ان کے بت تھے. کیا بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ کیا سبق دیا تھا ان لوگوں کو. خون چاٹنے والے، بتوں کے پجاری، ان کو سبق کیا دیا تھا میرے آقا مدینے والے نے.
ایک کا سبق دیا تھا، ہک ہے ہر دی ہر دم سکھ ہے، جیرا ہک کو لو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ ایک کا سبق دیا تھا، زندگی ایک کے ساتھ گزارنے کا ایک انوکھا نظام دیا تھا۔ ایک کو چھوڑ کے در در گئے، در در ہوئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، زندگی ہماری ناکامیوں میں ایسی چلی کسی کے نہ رہے، عالم میں رسوا ہو گئے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اس وقت مسلمان کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، اگر نہ ہوتی تو مسلمان کی کرنسی سب سے زیادہ دینار کے نام پہ طاقتور نہ ہوتی ہے۔ یورو، پاؤنڈ، ڈالر، دنیا کی ساری کرنسیاں ایک طرف رکھ دو، ایک دینار کو ایک طرف رکھ دو، کویت کا ہے طاقتور؟ معلوم ہوا کہ دولت ساری اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ دولت ہے تو کرنسی مضبوط ہے۔ کرنسی سونے اور دولت میں مضبوط ہوتی ہے، چھاپنے میں مضبوط نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، ملک ہے، تخت ہے، فوجیں ہیں، علم ہے، یونیورسٹیاں ہیں، نالج ہے، اور کائنات کے قیمتی ذخیرے ہیں زمین کے نیچے، سب کچھ ہے۔ پھر مسلمان بکھر کیوں گیا؟ کیوں بکھرا؟ ایک سوال ہے، ایک سوالیہ نشان ہے جو میں ہر دفعہ دیتا ہوں، کیوں بکھرا؟ مسلمان کے اندر آخر کار ناکامی، پریشانی، مشکلات، مسائل کیوں آئے؟ اور مسلمان کے ذریعے سے کافر کو مدد کیوں نہ ملی؟ اور روز اتنے کافر جہنم میں کیوں گئے؟ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو، روس میں زلزلہ آیا تھا غالباً 90 یا 91 میں، غالباً مجھے یاد نہیں، آرمینیا میں، میں نے اپنے حضرت کو بلک بلک کے روتے دیکھا تھا۔ وہ تو رب کو ماننے والے بھی نہیں ہیں، کمیونسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ساری کائنات ایسے بن گئی، ایسی بس ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں، کوئی نبی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تو کچھ ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ میں نے اپنے شیخ مرشدی حجوی رحمت اللہ علیہ کو بلک بلک کے روتے دیکھا تھا۔ اے کاش بغیر کلمے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیوں مرے؟ اس میں میرا قصور ہے۔ جو معاشرہ قحط زدہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا بھوکے کے مشورے بھی بھوکے ہوتے ہیں، اور بھرے کے مشورے بھی بھرے ہوتے ہیں، اور بھوکے کی سوچیں بھوکی ہوتی ہیں۔ ہم بھوکے ہیں روٹی کے نہیں۔ آج کا کوئی فقیر ایسا مجھے نہیں ملا، آپ کو نہیں ملے گا، جس کے پیٹ پہ 2 پتھر ہوں، نہیں ملا۔ ہم بھوکے ہیں ایمان کے، اخلاص کے، اخلاق کے، برکتوں کے۔ برکتیں ہم سے روٹ گئیں، برکتیں ہم سے روٹ گئیں، عافیتیں ہم سے روٹ گئیں، چین سکون دل کی دنیا سے لٹ گیا۔ ہم تو بھوکے ہو گئے، پیاسے ہو گئے، ہمارا کچھ نہ بچا۔ اس بھوک کا کیا علاج ہے؟ اس پیاس کا کیا علاج ہے؟ کیا بھوکے پیاسے اس دنیا سے رخصت ہوئے آگے روٹی نہیں ملے گی؟ ہاں، جو ایمان کا بھوکا گیا، جو ایمان کا پیاسا گیا، اسے نہ روٹی ملے گی نہ پانی ملے گا، اور وہ ساری زندگی نہیں، لاکھوں کھربوں سال پیاس پیاس کرتا رہے گا، بھوک بھوک کرتا رہے گا، نہیں ملے گا۔ جو یہاں سے کچھ ہرا بھرا جائے گا اسے کچھ ملے گا، یاد رکھیے گا، جو یہاں سے کچھ ہرا بھرا جائے گا اس کو ملے گا۔ معاشرے کے اندر پریشانی ہے، معاشرہ بے سکون ہے۔ بعض اوقات میں بازاروں میں، سڑکوں پہ نکلتا ہوں تو مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ ہر شخص پریشان ہے۔ مجھے آج ایک صاحب کہنے لگے میں نے ایک جگہ گیا تو ایک بندے کو دیکھا، کوئی پکنک کا جگہ تھی، پکنک کی،
لگے ہر بندے کے چہرے پہ میں نے دیکھا پریشانی تھی، کھچاؤ تھا، ایگزائٹی، اسٹریس، ہر بندے کے چہرے پہ ایک پریشانی ہے۔ اور کہنے لگا میں تسبیح خانے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پہ اطمینان ہے۔ وہ اطمینان اس تسبیح خانے کی پرانی عمارت کے نام پہ نہیں ہے، اس اللہ کے نام پہ، اس حبیب کے نام پہ ہے۔ یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے۔ اس نام کی برکت سے ہے اطمینان، جس کا حصہ میں بھی لے رہا ہوں اور میرے بچے بھی لے رہے ہیں اور آپ کو بھی مل رہا ہے۔ کہیں سمجھنا کہ میں دے رہا ہوں، میں خالی خود، میں آپ کو دے کیا سکتا ہوں۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، وہی دینے والا ہے، اسی نے دیا ہے، وہ ساری کائنات کو دے گا۔ ہم تو سارے قحط میں پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ میں بعض اوقات میں درود محل کی تعمیر ہے تو میں راوی سے گزرتا ہوں، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ راوی کا پل جلدی گزر جائے۔ میں سچ کہتا ہوں، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے راوی کو دیکھا ہوں۔ پھر میں شہر کے ٹیلوں کو دیکھتا ہوں اندرون شہر پہ، کہ اندرون شہر راوی کے خوف سے اندرون شہر بنا تھا، راوی کے خوف سے۔ راوی ڈبو دیتا تھا، راوی میں پانی اتنا تھا، ٹیلوں پہ شہر بنایا راوی کے خوف سے۔ ٹیلوں پہ شہر اس سیلاب اور پانی اور بڑھتی ہوئی موجوں کے کہ زندگی کو ٹیلے لے جاتے تھے، اس لیے نا اب خود راوی میں شہر بن گئے، راوی میں شہر بن گئے۔ میں راوی سے گھبراتا ہوں، کیوں؟ راوی کو میرے گناہ کھا گئے، میری ظلمتیں کھا گئیں، میری نافرمانیاں کھا گئیں، اللہ نے پانی کھینچ لیا۔ وہ پانی جو تھوڑا سا کھودنے سے مل جاتا تھا، اب وہ سینکڑوں فٹ کھودنے سے ملتا ہے۔ وہ پانی جب صاف ملتا تھا، سینکڑوں 150 فٹ کے بعد کہتے ہیں وائرس آئے لاہور کے پانی میں۔ وہ وائرس معاشرے میں قحط کیوں آیا؟ کہاں سے آیا؟ بارشیں وقت پہ نہ ہوئی، زمینوں نے نعمتیں دینا چھوڑ دیا اور انکار کر دیا۔ پھر ہم نے کھاد ڈالی، پھر ہم نے اور کیمیکل ڈالے، زمین کہنے لگے میں کچھ نہیں دیتی، زمیندار خالی ہو گیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، بینکوں کو دیکھ کے فرمانے لگے جتنے بڑھتے جائیں گے ہسپتالیں بڑھتی جائیں گی۔ بڑی عرصے کے بعد بات یاد آئی، فرمایا جتنے بینک بڑھتے جائیں گے ہسپتالیں بڑھتی جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، کافر کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ مختلف ہے۔ کیوں؟ مسلمان کے لیے اللہ کا نظام ہے کہ مرنے کے بعد کا اللہ نے پیکج دیا ہے، اور کافر کے پاس مرنے سے بعد پہلے کا پیکج ہے، یہی انجوائے کر لیں۔ سچ ہے؟ کیوں اللہ والو؟ یہی انجوائے کر لے، بس یہ ایک نظام ہے۔ ہم بھی وہ سوچیں جو وہ سوچے، ہم بھی وہ بولیں جو وہ بولے، ہماری دن رات، ہمارے لمحے، ہماری چاہتیں بھی وہی ہوں جو وہ ہوں۔ سچ کہہ رہا ہوں، نہیں، ہماری بھول ہے، ہماری بھول ہے۔ کل ایک جوان میرے پاس آیا، 2 جوان آئے، ایک کو کہا اچھا تو جا میں بات کروں گا، اور بلک بلک کے میرے سامنے رویا اور ایک عجیب بات کہی، اور اس کے ایک ایک آنسو کو میں دیکھ رہا تھا اور مولا سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ اللہ اس کے ایک قطرے کے اندر جو تیری ذات کی طرف رجوع ہے، ندامت ہے، توبہ ہے، ایک قطرے کا مجھے بھی حصہ عطا فرما دے۔ جوان 18 20 22 سال کا جوان، اور مجھے کہنے لگا کہ 1000 روپے میں نے دے دیا اور ہم نے کپڑے اتار لیے، اور وہی مجھے ایک خوف آیا اللہ کا اور میں نے چھوڑ دیا۔ اوئے ہوئے، مجھے اس نے تڑپا دیا، ہلا دیا۔ یہ
मैंने कहा क्यों? कहने लगे बस तस्बीह खाने आता हूं, कुछ थोड़ी सी दिल की दुनिया आबाद हुई है और मुझे बचा ले, मैं गुनाहों की जिंदगी में नहीं मरना चाहता, मैं अपनी जवानी को अल्लाह को बताकर दिखाना चाहता हूं। मौला जवानी ऐसी भी होती है जो बेदाग जवानी हो। हमारा कहत कब खत्म होगा? इसी में हम मर जाएंगे। मौला वो बहारें दिखा जो बहारें तेरे मदीने वाले के साथ तेरे सहाबा अहले बैत ने देखी थी। मौला वो बहारें दिखा जो तबा ताबीन मुहद्दिसीन औलिया सालिहीन ने देखी थी। अल्लाह इन बहारों के बगैर हम तो खिजा में आए और खिजा में चले गए। गुनाहों की जिंदगी में हमने करवट ली और गुनाहों की जिंदगी में दूसरी करवट लेके कब्र की खोख में चले गए। मौलाना हमें वो बहारें दिखा, इस कहतज़दा मुआशरे से हमें निकाल, नहीं ऐसे कि हमें ना निकाल, कहत को निकाल। हमने इस मुआशरे में रहना है। हम निकल गए और हम सुख पा गए, बाकी मुआशरे का क्या बनेगा? मसला मेरी जात का नहीं, मसला मेरे मदीने वाले की उम्मत का है, मेरे कमली वाले की उम्मत का है। मैं निकल गया और मैंने सुख पा लिया, इस सारे मुआशरे का क्या बनेगा? सच है, इस सारे मुआशरे का क्या बनेगा? कहत से निकले। शेख रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दिन का सवेरा सूरज हर तरफ था, बाजार में लोग थे, मैं बाजार में जा रहा था, एक साहब को देखा चराग लिए निहायत तवज्जो में इधर उधर देख ले। ये दीवाना कहां से आ गया? सूरज अपनी आबोताब में है, हर तरफ रोशनी है, बाजार में चहल पहल है, खरीदो फरोख्त हो रही है, और ये बाबा चराग लिए और उसको बड़ी तवज्जो से चराग के साथ इधर उधर देख रहा। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपको खबर है कि सुबह है और सूरज निकला हुआ है? हाँ मुझे खबर है, सुबह है, सूरज निकला हुआ है, फिर आपने चराग क्यों लिया हुआ है? कहा बाबा जी ने मेरे चेहरे पे ऐसे देखा। मैंने कहा शायद मुझे जवाब देंगे, और ऐसे देख के फिर चल पड़े। मैं फिर पीछे गया, मैंने बाबा जी चराग साथ लिया आपने, चराग की रोशनी में क्या ढूंढ रहे हैं? चराग की रोशनी तो वहां हो जहां अंधेरा हो, सुबह है और बाजार है, गहमा गहमी है, अब क्या तलाश कर रहे हैं? तो जो चीज मुझे बाबा जी ने बताई वो हैरान कुन बताई। बोलो क्या बताई? बाबा जी ने मुझे चीज क्या बताई? बाबा जी कहने लगे बेटा आदमी बहुत है, मुझे इंसान की तलाश है। कौन है? आदमी बहुत है, मुझे किसकी तलाश है? इंसान की तलाश है। मुझे इंसान चाहिए, मैं इंसान को तलाश कर रहा हूं। सुनो गौर से, आदमी आदमी अंतर है, कोई हीरा है कोई कंकर है, सारे इंसान नहीं होते, आदमी सारे होते हैं। सारे इंसान नहीं होते, कौन होते हैं? आज इंसान की निशानी बताओ। इंसान की निशानी बताओ, याद रखेंगे या भूल जाएंगे? बोले इंसान की निशानी क्या है, कि इंसान कौन होता है और उसकी निशानी क्या है? जिसके अंदर तीन चीजें देखे वो इंसान है। आज ये सबक याद रखा है, इगाल फकीर दी याद रखा है, मतमन्यो यार विसारी। आज ये सबक याद रखें ये सबक, जिसके अंदर तीन चीजें देखें। क्या देखें? क्या देखें? तीन चीजें देखें, समझ ले वो इंसान है। और अगर उसके अंदर अगर तीन चीजें ना देखें, ये ना समझना कि वो इंसान नहीं, कह देना मेरी आंख का धोखा है, मुझे पता नहीं चलता। ख्याल करना मेरी परख में कमी हो सकती है, किसी के बारे में दावा ना कर देना, मेरी परख में कमी है, मेरी परख का म्यार कमजोर है। यहां की मशीनें ही गलत टेस्ट दे देती हैं। अल्लाह वाले इलाज करते 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 इलाज किया
اور علاج کرنے کے بعد قیدیوں نے کہا جی وہ تشخیص میں ڈائگنوز میں غلطی ہو گئی تھی اس لیے سارا کام خراب ہو گیا. تشخیص میں غلطی تھی, علاج میں تشخیص میں غلطی تھی. 3 چیزیں یاد رکھیے گا جس کے ساتھ ہوں. سب سے پہلے تنہائی میں اس کو اللہ کی ذات کا خوف ہو. تنہائی میں. کس میں؟ تنہائی میں اللہ کی ذات کا خوف ہو. ایک اور اس کی شادی اور غمی میں اسے مدینے والے کا ساتھ ہو. ہاں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو کیسا صاحب ذوق و ادا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. دوسرا بندہ وہ ہے جس کی شادی اور غمی اس میں کیا ہو؟ مدینے والے کا کیا ہو؟ مدینے والے کا ساتھ ہو. مدینے والے کا کیا ہو؟ ساتھ ہو. اور تیسری بتاؤں, آپ میری طرف توجہ کریں گے تو بات بنے گی. زمانہ آئے جائے, ہوائیں چلیں, بادل گرجیں, فضائیں اپنے رخ بدلیں, عاشق کی نظر ایک جگہ ہوتی ہے. عاشق کی نظر ایک جگہ ہوتی ہے. لگتا ہے عشق میں کچھ کروں. ہائے ہائے, عاشق کی نظر ایک جگہ ہوتی ہے. تو پہلی چیز میں نے کیا بتائی, بتائیں ذرا. تنہائی میں. اور دوسری چیز شادی اور بیاہ, یعنی خوشی اور غمی میں. خوشی بھی زندگی کا ساتھ ہے اور غمی میں بھی زندگی کا ساتھ ہے. اور خوشی اور غمی میں کیا ہو؟ مدینے والے کا ساتھ. اور تیسرا, مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کر رہا, یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہیں وہ سمجھ لے کہ انسان ہے, اور ایسا انسان ہے جو میرے اللہ کا بھی محبوب ہے اور مدینے والے کا بھی محبوب ہے. اب یہ 3 چیزیں بیٹھ کے میں آپ دل میں پرکھیں. ان 3 چیزوں کا دل میں اپنے لیے سوال پیدا کریں. بس کرو بھائی, چھوڑ دو اس کو, لے جاؤ اس کو. اپنے دل میں سوال پیدا کریں ان 3 چیزوں کے بارے میں. ہر بندہ سوالی بن جائے, اپنے دل سے سوال کریں. بولیں کیا سوال کریں گے. شادی میری ہوئی, غمی میرے ساتھ رہی, غم خوشیاں شادیاں غمیاں یہ زندگی کے ساتھ ہیں, یہ میرے ساتھ رہی, میں نے مدینے والے کا ساتھ لیا یا نہیں لیا. سوال ہے نا. بڑے بڑے یہاں فیل ہو جاتے ہیں, بڑے فیل ہو جاتے ہیں, اور مال کے کمانے میں اور مال کے خرچ کرنے میں بڑے فیل ہو جاتے ہیں. خواہشات کی تو انتہا نہیں. میں آج درود محل جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انٹیریئر ڈیزائنر ہے. ایک صاحب کی بات کر رہے تھے, کہنے لگے جی ان کا آفس ہے, تو اس آفس میں ان کے جو وضو خانے اپنا ٹوائلٹ ہے, ٹوائلٹ کی جو ٹونٹی لگی وہ سونے کی ہے, اس کے شاور سونے کے ہیں, اس کا نظام یہ سونے کا ہے, یہ سونے کا ہے, فلاں سونے کا ہے. کروڑوں اربوں روپے وہاں لگے ہوئے ہیں. 4 مرلے کا ان کا آفس ہے. کہنے لگے وہ بیٹھے تھے تو اٹلی سے ان کا ایک دوست آیا, اور دوست کہنے لگا تو بڑا قدیم اور پرانا آدمی, یہ کیا چیزیں تو نے غلط قسم کی چیزیں اور یہ پرانی چیزیں لگا رکھی ہیں. نئی چیزیں آئی ہیں, نئی ایک آئی ہے فٹنگ تیرے ٹوائلٹس کی اور تیری ان چیزوں کی, وہ ڈائمنڈ کی آئی ہے, وہ لگا. وہ ساری چیزوں پہ اعتراض کر کے چلتا بنا تھا دوست. اس نے اس کے سامنے تو کہا, کچھ نہیں کہا. جب وہ گیا تو فوراً اپنے ملازم کو بلایا, کہنے لگے سب چیزیں اتارو, وہ ڈائمنڈ کی فٹنگ لگاؤ.
उसने कहा सर ये चीज कहां करेंगे? तू ले जा फेंक, जहां कर फौरन लगाओ। ख्वाहिशात की कोई इंतहा है? शादी में कितनी ख्वाहिशात बढ़ा सकेंगे? कितनी बढ़ा सकेंगे? नहीं बढ़ा सकते, कोई इंतहा नहीं है। कहतज़दा जब मुआशरा होता है उसकी सोचें कमजोर बीमार होती हैं, और जब मुआशरे को कहत से निकाल के और रोटी उसको सौखी और उसका पेट भर देते हैं, उसकी सोचें तंदुरुस्त होती हैं। अपनी सोचों को हर पल पढ़ें, अपनी सांसों को हर पल पढ़ें। हम जिंदगी की कौन से सोचें लिए लिए जिंदगी गुजार रहे। मुझे एक साहब कहने लगे, तस्बीह खाने के पैगाम से पहले मैं जागता था तो ब्रांड और सोता था तो ब्रांड, कि फलां चीज मैंने लेनी है और इस मोहर की लेनी है, और फलां चीज पहननी है, फलां चीज खानी है, हत्ता कि मैंने दर्द सर की गोली खानी है तो इस मुल्क की नहीं बाहर की खानी है। हर वक्त मेरी सोचें यही होती थी। कहने लगे अब भी मैं कुछ चीजें ऐसी इस्तेमाल कर लेता हूं, अब वो सोचे नहीं है, बस जो आ गया आ गया, क्योंकि अब सोच का जाविया बदल गया। अब मंजिल मेरी आगे है, बहारों से गुजर जाओ। मैं नहीं कहता आप घटिया से घटिया चीजें इस्तेमाल करें। रिस्क दिया है रब करीम ने, शफकत की है रब ने, आला चीजें इस्तेमाल करना कोई हर्ज नहीं है अगर रिस्क सहूलत का पाक पाकीज़ा है, लेकिन सारी जिंदगी इसी चीज पे लगा देना। वो इंटीरियर डिजाइनर एक अजीब बात कहने लगा कि दो बड़ों की बेगमात ने मुझे बुलाया और एक घर को, एक ऑफिस को सजाना था। मीटिंग हुई, एक बेगम का फोन आया, देख तू मुझे जानता है ना, मैं तेरे ऑफिस को जानती हूं, अगर तूने उसकी मानी तो फिर तो देख ले तेरी खैर नहीं है, मैं फलां की बेगम हूं। तो दूसरे का फोन आया, देख मैंने जो कहना है वो होना है। कहने लगे मैं इतनी कशमकश में, टेंशन में, परेशान, या अल्लाह मेरा क्या बनेगा। आखिर मैंने ऐसी कोई सूरत हाल अल्लाह से मांगी दी कि दोनों मुत्तफिक हो गए। दोनों का ठीक है, बहुत अच्छा। जब मैं गया तो फोन आया एक का, कहने लगे कर्टन मेरे मिजाज के लगाने हैं, अगर वो कहे तो कहना कि ये कर्टन मार्केट में खत्म हो गए हैं। हमारी सोचें, ये सोचते सोचते हम बीमार हो गए हैं और हमारे पास कुछ नहीं रहा सरमाया, हमारा अपना कुछ नहीं रहा। मेरी एक दरखास्त है आपसे, जो आज मैंने 3 चीजें अर्ज की है ना, इन 3 चीजों के बारे में मैं भी सोचूं, आप भी सोचें। इन 3 चीजों के बारे में कुछ सोचें सही वैसे। एक तन्हाइयां, एक गम और खुशी, 2 और तीसरा माल का आना और जाना। ये 3 चीजें, इन 3 चीजों के अंदर जिंदगी के राज हैं। ये 3 राज हैं कायनात के, जो आपकी जिंदगी को बहुत आगे ले जा सकते हैं, इतना ऊंचा ले जा सकते हैं, खुद दुनियावी एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी। आखिरत तो है ही ना, खुद खैरें आपके साथ मिल जाएंगी, आप सोच नहीं सकते। आप इंसानियत के लिए फिर कुछ करने वाले बन जाएंगे, फिर अपनी जात को लेकर चलने वाले नहीं बनेंगे, सिर्फ मेरा तन, मेरी जात। मैं भी अगर यही सोचता, आज ये जो मजमा है वर्ल्ड का, मेरे साथ मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, ये ना होता। मैं कहता ये वजीफा मेरे पास है, मैं इससे खुद फायदा ले लूं, ये तस्वीर मेरे पास है, मैं इससे खुद फायदा ले लूं, ये अमल मेरे पास है, मैं इससे खुद फायदा ले लूं। सबसे पहला जो अमल मैंने अल्लाह की तौफीक से मखलूक खुदा को दिया, छपवा के, वो अनमोल खजाना है। सबसे पहला मैं लोगों को बताता था अनमोल खजाना सबसे पहले जो छपा है वो मेरे ख्याल में 97-98 में छपा है। मुझे अंदाजा ऐसे है, नहीं 97-98 नहीं, इससे पहले
چھپا ہے وہ. اور اللہ کے فضل سے آج وہ اتنا زیادہ مخلوق خدا کو نفع دے رہا، آپ نہیں سوچ سکتے. یہ انسانیت کی خدمت ہے. کتنے لوگوں کے مسائل حل ہوئے، کتنے لوگوں کی مصیبتیں دور ہوئیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے مانگنے والے بنے، چوکٹ اللہ کی اپنی پیشانی کو اللہ کی چوکٹ پہ جھکانے والے بنے. اور کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی میں انقلاب آیا اور بنیاد انمول خزانہ بنی. ایک خاندان میرے پاس آیا، میں نے پوچھا آپ کیسے آئے؟ کہنے لگے میرے سسر گئے حیدرآباد میں. حیدرآباد میں وہاں شادی تھی، انہوں نے شادی میں سب کو انمول خزانہ بانٹا. وہ سسر صاحب آئے حیدرآباد سے شادی میں شرکت کر کے، انہوں نے اپنی بیٹی کو انمول خزانہ دے دیا. انہوں نے انمول خزانہ پڑھا. بیٹی نے اپنے شوہر کو، سسر صاحب کے داماد کو کہا کہ اس حکیم طارق کو ڈھونڈو، یہ کہاں ہے؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں انمول خزانے کے ساتھ عبقری مل گیا. انمول خزانہ بنیاد بنا. اور اللہ جل شانہ نے ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا اس خاندان پہ. اپنے نام کی محبت پہلے بھی ان کے پاس تھی، لیکن ان کو اپنے نام کی محبت کا ذائقہ اور چاشنی عطا فرما دی. بنیاد کیا بنا؟ انمول خزانے کا ایک چھوٹا سا کتابچہ، یہ بنیاد بنا. میں انسانیت کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ میری ذات انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس دن گاڑی میں بیٹھا، بارش تھی. میرے ساتھ ڈرائیو کرنے والے بندے نے بارش کے کھڑے پانی میں ویل کو ایسے ڈالا اور چھینٹے اڑے، اور مجھے بس میں نے آنکھیں بند کر لی کہ میری ذات کی وجہ سے لوگوں کو چھینٹے پڑے. کیوں پڑے؟ ابھی ہم نے اوپر لنگر خانہ بن رہا، مٹی آئی، میں نے احباب سے کہا اس مٹی کو اینٹیں لگاؤ، کٹھی کرو، یہ گلی میں نہ بکھرے. اب مٹی اٹھاؤ، جھاڑو سے صاف کرو، مخلوق خدا کو دھول بن کے اڑے بھی نہ. کوشش ہے. مٹی پھر بھی اپنی جگہ تو چھوڑتی ہے، نشان تو چھوڑتی ہے. کوشش ہے جو 100% نہیں ہو سکتی. انسان ہو، 100 خامیاں، 100 غلطیاں، 100 کمزوریاں. میں نے کہاں اپنی ولایت بزرگی کا اعلان کیا ہوا ہے؟ انسانیت کے لیے ہم خیر کا ذریعہ بنے. پارکنگ کے نام پہ آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، خیال کریں پارکنگ کے نام پہ مخلوق کو تکلیف نہ دیں. گاڑیوں کا باقاعدہ اعلان کرتا رہتا ہوں. انسانیت کے لیے کچھ کرنے والے ہم بن جائیں. ہمارے ساتھ کچھ یادیں ہوں، اور ایسی یادیں ہوں کہ مخلوق خدا کو ہماری ذات سے نفع پہنچے. آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کو نفع پہنچا ہے تسبیح خانے سے. کوئی پہلی دفعہ آیا، کوئی بار بار آیا، سب کو نفع پہنچا ہے. اگر نفع پہنچا ہے تو پھر آئے ہیں. آپ مصروف لوگ ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ گھر سے فارغ ہوں. آج تو قدرتی 5 فروری کی چھٹی تھی نا، لیکن یہاں تو ہر جمعرات کو ایسا ہجوم اور چھٹی ہوتی ہے. تو ہر جمعرات کو ایسا ہجوم ہے. میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں اللہ سے ڈر کے کہ بعض جگہ ہیں بندے نہیں ہیں، ہمارے پاس بندے ہیں، جگہ نہیں ہے. اس کی بنیاد ایک اعلان چھوٹا سا اٹھا، ایک پیغام چھوٹا سا اٹھا، ہاں، جس میں 100 سلوٹیں ہیں. اور وہ پیغام یہ ہے کہ اعمال سے پلنے، اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے. کہ لوگوں اگر پلیں گے اعمال سے، اگر دنیا آخرت کے غموں سے بچیں گے اعمال سے، اور اگر ہمارے کام مسائل حل ہوں گے پلنے، بننے اور بچنے، کہ ہم دنیا آخرت کے غم سے اگر بچ سکتے ہیں کس سے؟ اعمال سے. اور ہمارے کام بنیں گے کس سے؟ اور ہم پلیں گے کس سے؟ اعمال سے. یہ ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے پیغام ہے. آج میرے پاس یو کے ایک جوان بیٹھا تھا، 31 سال. میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 31 سال ہے. کہنے لگے میں اردو صحیح نہیں بول سکتا. اور واقعی اس بیچارے کی اردو بہت زیادہ اس کے اندر کمی بیشی تھی، لیکن اس کا خلوص، اور میں نے اس کی پیشانی پہ دیکھا پسینہ آیا ہوا تھا. مجھے کہنے لگا جو پریشانی ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، وہ میں اردو صحیح نہیں بول سکتا. میں نے کہا آپ جو گھر میں بولتے ہیں وہی بولیں، کھل کے بات کریں مجھ سے.
پھر اس نے بتایا میں فلاں عمل کرتا ہوں، فلاں تسبیح پڑھتا ہوں، فلاں اعمال کرتا ہوں، فلاں ذکر کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں سے سیکھا؟ کہا آپ کے نیٹ سے، تسبیح خانے کے پیغام سے۔ میری ملاقات آپ سے زیادہ نہیں ہے لیکن میں آپ کے پیغام کو لے کے چل رہا ہوں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب میرے ہاتھ میں نا ایک شاپر پکڑوایا، میں آپ کے لیے شاپر لایا۔ میں نے شاپر کھولا، ایسے دیکھا نا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس میں رسا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ آپ اپنے ہاتھوں سے نا اس کو جلا دیجئے گا۔ کیوں؟ کیا ہے؟ کہا اسپیشل نائلون کی رسی خودکشی کرنے کے لیے میں لایا تھا۔ پہلے کہا پانی میں چلا جاؤں، پھر کہا اماں روئے گی، لاش نہیں ملے گی اور لاش پھول جائے گی، گندی ہو جائے گی، مل گئی تو۔ پھر کہا اپنے آپ کو جلا دوں، کہا کہ چہرہ مشق ہو جائے گا، ماں کو دکھ ہوگا۔ پھر کہا اپنے آپ کو گولی مار دوں، کہا خون بہے گا، پھر اماں کو تکلیف ہوگی۔ کہا مرنا تو ہے۔ کوشش کی دعا کر دیتا۔ کہنے لگا نہیں، حرام نہیں جینا چاہتا، حرام نہیں مرنا چاہتا۔ جینے کی بات بھی کہہ دی اس نے، حرام نہیں جینا چاہتا۔ اندر آپ کا درس چل رہا تھا۔ ایک ہمارے احباب ہیں، ان کی کچھ سواریاں ہیں بھاول نگر منشا آباد سے آنا جانا، تو وہ درس چلا دیتے ہیں۔ کہنے لگے وہ درس تھا اور میں سنتا گیا، سنتا گیا، سنتا گیا، سنتا گیا، سنتا گیا۔ بس میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بس میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ کہا کہ اس میں آپ نے ایک شعر کہا تھا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جاؤں۔ کہنا مجھے یہ لفظ بس کھا گیا، یہ لفظ یاد ہے۔ کوئی لفظوں کی بازو کا چوٹ ایسی لگتی ہے۔ دینے والے کی کسی آہ سے، کسی دعا سے، کسی حرف سے، کسی لفظ سے، کسی بول سے اور کسی مسکراہٹ سے اللہ کرے تیرے اور میرے دل میں کوئی چوٹ لگ جائے، بس کام بن گیا۔
کوئی چوٹ لگی اور کام بن گیا. مجھے کہنے لگا کہ آپ کا وہ جو میں نے کہا میں جاب نہیں ملتی, مجھے جاب لیس ہوں, گھر کے اندر بیماری, تکلیف, پریشانی, حالات, ماں کہتی ہے مجھ پہ جادو ہے, فلاں نے کیا فلاں نے کیا, ہر وقت مشکلات, مسائل, ایک بہن کو دورے پڑتے ہیں. بس اس دنیا میں غموں کے قابل میں نے بہت کوشش کی غموں سے نکلنے کی, نہ نکل سکا, پھر آخر فیصلہ یہی کیا. کہنے لگے آپ نے پیغام دیا اور مجھے حرام موت سے بچا لیا. میں نے کہا ایک میرے ساتھ باتیں کر, بیٹھ کے میری طرف دیکھ. اس نے مجھے دیکھا. میں نے کہا قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ دے گا کہ اللہ نے اس نے مجھے حرام موت سے بچایا تھا, کہے گا؟ کہنے لگا کہوں گا. میں نے کہا تیرا میرا وعدہ رہا. میں نے ہاتھ ملایا, جھٹکا دیا. میں نے کہا تیرا میرا وعدہ رہا, قیامت کے دن اللہ سے کہہ دینا کہ مولا یہی تھا جس کے بول نے جو ذریعہ بنا تھا اور مجھے حرام موت سے تو نے اللہ بچا دیا تھا. انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنی ذات کو جینا اور لے کر چلنا اور اپنی ذات کے لیے زندگی گزارنا, یہ تو سب کو آتا ہے, یہ تو سب کو آتا ہے. وہ ایسا ہو جائے جو کہے مولا ساری انسانیت کو معاف کر دے. ایک اللہ والے تھے, ان سے عرض کیا حضرت آپ دعا کیا مانگ رہے؟ اور میں دعا مانگ رہا اللہ مجھے رمضان میں موت نہ دے. سوچ دیکھیں, آپ سوچ دیکھیں, انوکھی سوچ ہے, آپ حیران ہوگے. رمضان میں موت, مبارک موت, شب جمعہ کی موت, مبارک موت, جمعے کی موت, مبارک موت. مرنا تو ہے نا, اس کے بڑے فضائل ہیں, کتابوں میں اس کے بڑے کمالات ہیں اور بخشش کی امیدیں ہیں. ہاں وہ درویش فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں مجھے رمضان کی موت نہ دے. حضرت کیوں؟ فرمایا یہ بھی دعا کر رہا ہوں اللہ عید کے دن موت بھی نہ دے. حضرت کیوں؟ فرمایا گرمی کا رمضان ہے, میری وجہ سے لوگوں کی سحری, افطاری, روزے میں فرق پڑے گا, ان کو تکلیف ہوگی. اگر عید کے دن مر گیا, عید کا دن خوشیوں کا دن ہے, میری وجہ سے لوگ غم زدہ ہوں گے, اللہ مجھے اس میں موت نہ دے. عجیب سوچ ہے. ایک جذبہ ہے کہ میری ذات, میں تو رمضان کی فضیلت اور کمال کو پا جاؤں, لیکن میری ذات کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو, مخلوق خدا کو دکھ اور تکلیف پہنچے نہ. مولا مجھے ایسی موت نہیں چاہیے جس سے تیرے بندوں کو تکلیف پہنچے. اس دن ایک بندہ میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ, میں نے آپ کو دیکھ لیا, آج تک دیکھا نہیں تھا, سنا تھا. اور دوسرا ایک تکلیف ہے مجھے, اس کو راشا تھا, ہاتھ ہلتے تھے. کہنے لگے میں چونتیس سال, اور 34 سال میں کھڑکی سے ادھر بیٹھا اور لوگ ادھر کھڑے ہوئے. مجھے یاد ہے میں نے لوگوں کو فائلوں کے نام پہ, کاغذ کے نام پہ بہت گھمایا. کاغذ میرے سامنے پڑا ہوتا تھا, میں بندوں کو اس نام سے گھمایا. کہنے لگا یہ میں واقعی گھوم رہا ہوں اسی کی پاداش میں. میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا میرا دل کہتا ہے اسی کے مقافات میں
تو میں نے کہا, مجھے کہنے لگا اس کا حل کیا ہے. میں نے کہا آپ پہلے یہ بتائیں آپ کے اندر یہ احساس کیسے ہوا. کہنے لگا آپ سچ کہہ رہے ہیں, میرے ساتھ کے ریٹائر ہونے والوں کے اندر احساس نہیں, وہ ابھی بھی کوئی طریقہ ایسا چاہتے ہیں کہ ہم پھر کھڑکی کے اندر ہو اور لائن کھڑکی کے باہر ہو اور ہمیں کوئی ایسا موقع مل جائے. کہنے لگے ایک احساس جو دیا مجھے, درس نے دیا, اس پیغام نے دیا کہ نہ, جان ہے تو اللہ سے مانگیں, استغفار کریں, اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں. کیونکہ اس شعبے کا تعلق معاف کرانا اور معافی مانگنا, معاف کرانا اور معافی مانگنا, اس شعبے کا تعلق صرف اسی چیز سے ہے. اس شعبے کا تعلق صرف اسی چیز سے ہے. ہمارے معاشرے میں جو قحط پڑا ہے نا, اس کی بنیادیں یہی چیزیں ہیں. اللہ نے بارش چھین لی ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا سر کے نیچے, میت کی سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی اور بڑے بڑے جو ہے وہ آرے تھے, اور اس سے وہ کھلے میدان میں اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے. کھلے عفونت تھی بہت زیادہ. میں زیادہ دیر کھڑا نہ ہو سکا. ماں کھڑی ہوئی تھی, اسے کوئی بدبو کا احساس نہیں تھا, بس وہ روئی جا رہی تھی اور بار بار اس تصویر کو دیکھتی. ایک وہ تصویر جو دوپٹے کے اندر تھی اور ایک وہ تصویر جو سامنے زمین پہ پڑی ہوئی تھی, اور اس کو دیکھتی تھی. اور میں ایک طرف جا کے بیٹھ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. مولا, سنا ہے تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, تو اس سے زیادہ کریم ہے. اور پھر میرے اندر ایک دوسرا احساس پیدا ہوا, اور وہ یہ احساس پیدا ہوا کہ یا اللہ, اس بندے تک میں پہنچا تو کیوں نہ پہنچا. اس بندے کو تیرے حبیب مدینے والے کی محبت سکھا دیتا, شاید مجھے کوئی محبت کا ذائقہ مل جاتا. اس بندے کو تیرے مدینے والے کی محبت سکھا دیتا, شاید مجھے کوئی محبت کا ذائقہ مل جاتا. یہ بندہ اس حال میں مرا تو کیوں مرا, میرا قصور ہے. انی کنت من الظالمین, یہ ہے, یہ میرا قصور ہے, یہ میری کوتاہی ہے, یہ میری خطا اور غلطی ہے, یہ میری خطا اور غلطی ہے. جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ بات نہیں اترے گی, ہمارے مزاجوں میں یہ بات آئے گی نہیں, بات بن نہیں سکتی, کام ہو نہیں سکتا. ہم سوچیں اس بات کو کہ ہمارے اندر یہ بات کیسے اترے. انسانیت کے لیے ہم پیغام سکون کا, امن کا, راحت کا, عافیت کا کیسے پھیلائیں. انسانیت کے لیے ہم انسانیت کے لیے بوجھ نہ بنیں. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں خس ہم جہاں پاک, مرنے کے بعد لوگ روئیں, فرشتے روئیں, وہ جگہ روئیں جہاں 4 سجدے کیے تھے, وہ آسمان کے دروازے روئیں. فرشتے روتے ہیں. ہمارے لیے کوئی خوش نہ ہو, رونے والے بنے. ہماری زندگی ایسی گزرے, انسانیت ہمارا پیغام ہو. ہم مسلک کی قید سے نکلیں, ہم رنگوں کی قید سے نکلیں, ہم گروہ اور رنگ اور قوموں کے مزاج سے نکلیں. سچ بتاؤں, بیٹیوں کے رشتوں کی تاخیر صرف اس لیے ہوتی ہے, ہمارے ہاں دوسری جگہ شادی کرنے کا رواج نہیں ہے, دوسری قوموں. ہمارے ہاں رواج نہیں. ایک ہمارے
ہمارا ایک جوان ہے، اس کی ماں میرے پاس آتی تھی، کہتی ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، جو مائی نے رشتے کی تلاش کی، جو تلاش کی، لگتا ہے کوئی بول ایسا تھا، بس اس بول پہ اللہ نے وہ تاخیر کر دی۔ اب اس دن وہ اللہ کی نیک بندی میرے پاس آئی بیٹھی تھی، کہنے لگی آپ کا بیٹا ہے، آپ جہاں چاہے کر دیں۔ اب میرا بیٹا بن گیا، پہلے تیرا بیٹا تھا۔ کہنے لگے آپ کا بیٹا ہے، اب آپ جہاں چاہے کر دیں۔ میں کہ نہیں، آپ تو کہتے تھے اسی رائیاں کو اگے پیچھے کر دیں ہی نہیں، نہ ہو تھوڑا ہی بیٹا ہے۔ کہنے لگے ہم تو، میں نے کہا پہلے آپ تو یہ کہتے تھے۔ نہیں، اب آپ کا بیٹا ہے، آپ جہاں چاہے کر دیں۔ اس طبیعت سے نکلنا ہے، امت کی اس انداز، ناکام زندگی گزار کے ہم اس دنیا سے ہاتھ جھاڑ اور کپڑے جھاڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ نہیں ہے یہ زندگی۔ زندگی کا انداز کچھ اور ہے، زندگی کی کیفیات کچھ اور ہیں، زندگی کی صبح شامیں کچھ اور ہیں۔ اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے زندگی گزر گئی۔ کبھی کچھ ایک دن ایسا بھی کریں، ایک دن ایک شام امت کے نام، ہاں واہ واہ مزہ آ جائے، ایک شام حکمرانوں کے نام، واہ۔ آج میں نے حکمرانوں کے لیے دعائیں مانگنی ہے، گالیاں نہیں دینی، گالیاں نہیں دینی، حکمرانوں کے لیے دعائیں مانگنی۔ ایک شام یہودی کے نام، اس کے لیے میں نے دعائیں مانگنی ہیں۔ ایک شام ہندو کے نام، ایک شام عیسائی کے نام، ایک شام سکھ کے نام، ایک شام اللہ کو خود نام ماننے والے کے نام۔ ہاں محدثین میں ایسے لوگ گزرے ہیں، پر میں یا اللہ آج کا دن سجدے کا دن ہے میرا، آج کی رات سجدے کی رات ہے، بہت ساری رات سجدے میں، یا اللہ آج کی رات میرے قیام کی رات ہے، ساری رات قیام میں، اور آج کی رات میری رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع میں۔ اللہ کے ساتھ طے کرتے تھے آج کی رات قرآن پڑھنا ہے میں نے، ساری رات قرآن ہے۔ ہماری کوئی راتیں ہوں، ہمارے کوئی دن ہوں، اپنی دن اور راتیں تو ہم کھو بیٹھے، ضائع کر بیٹھے۔ آج ایک صاحب نے مجھے خط دیا، کہنے لگے یہ مجالس مجذوبی جو ابھی درس کے بعد ہوتے ہیں، لوگ اپنے اعمال کا نفع بتاتے ہیں، میں سمجھتا تھا یہ کہانی ہے، بلکہ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے عجیب بات کہی، میں ہل گیا۔ کہنے لگے سچ یہ بات ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کچھ کرائے کے بندے 5 10 20 اکٹھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بھی تو بتا کہ تجھے کیا نفع ملا۔ صاف سی بات ہے، مجھے کہنے لگا حکیم صاحب اب مجھے ایمانداری نظر آئی ہے، اس سے پہلے دکانداری تھی۔ کچھ بندے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لے کے، اور ان کو کہتے ہیں ہاں تم بتاؤ نہ کہ جی مجھے اس عمل کا یہ فائدہ ہوا، اس عمل کا یہ فائدہ ہوا۔ کہنے لگے یہ دکانداریاں میں نے دیکھی ہوئی ہیں، لیکن جب اعمال سے مجھے خود ملا مجھے احساس ہوا نہیں یہ دکانداری نہیں ایمانداری ہے، کچھ اعمال سے خود فائدہ ہوا، عمل ہے میرے لیے اور مجھے اس سے فائدہ ہوا۔ عمل سے مجھے فائدہ ہوا۔ اذان کا جواب دے دیں، اللہ اکبر اللہ۔